اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو کیسے ہیں؟ امید کرتا ہوں خیریت سے ہوں گے۔ اسلامک نالج چینل پہ خوش آمدید۔ آج کی ویڈیو میں ہم لے کر آئے ہیں آپ کے لیے قربانی کے بعد مستحبات۔ تو دوستو یہ ویڈیو بہت اہم ہے اسلامک نالج میں اضافے کے حوالے سے۔ آپ نے ویڈیو کو پورا دیکھنا ہے، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے اسلامک نالج میں بہت اضافہ ہوگا۔ تو آئیے ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں، لیکن اگر اس سے پہلے ابھی تک آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو جلدی سے چینل کو سبسکرائب کر دیجیے اور ویڈیو کو لائک کر دیجیے۔ انشاءاللہ تعالی ویڈیو کا آغاز کریں گے، اپنے ویڈیو کو دیکھنا ہے پورا، تو آپ کے اسلامک نالج میں اضافہ ہوگا۔ اور ہماری کوشش بھی یہی ہے کہ آپ کو زیادہ سے زیادہ اسلامک نالج دیں تاکہ آپ کے اسلامک نالج میں اضافہ ہو۔ یہ جو ہم قربانی کے بعد مستحبات آپ کے سامنے بیان کریں گے بہت ہی اہم ہیں، آپ نے ان کو پورا سننا ہے۔ دوستو مستحب یہ ہے کہ قربانی کا جو جانور ہے وہ خوب فربا کا معنی ہوتا ہے موٹا، یعنی خوب موٹا ہو، خوبصورت ہو اور بڑا ہو، چھوٹا نہ ہو۔ اور بکری کی قسم میں سے قربانی کرنی ہو تو بہتر سینگ والا مینڈا جو چت کبرا ہو نا، اس کی قربانی جو ہے وہ بہتر ہے۔ اور جس کے خصیے کاٹ کر یعنی ان کو خصی کر دیے گئے ہو، جیسا کہ حدیث پاک میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسے مینڈی کی قربانی کی، تو ایسے مینڈی کی قربانی کرنا بھی جو ہے وہ بہتر ہے۔ اور آگے ذبح کرنے سے پہلے چھری کو تیز کر لیا جائے، اور ذبح کے بعد جب تک جانور ٹھنڈا نہ ہو جائے، اس کے تمام اعضاء سے روح نکل نہ جائے، اس وقت تک ہاتھ پاؤں نہ کاٹیں اور نہ ہی چمڑا اتارے۔ آج کل ہمارے معاشرے میں یہ ہوتا ہے کہ جلدی سے جو ہی قربانی کو ذبح کیا، ابھی تک جو جانور ہوتا ہے وہ ٹھنڈا نہیں ہوا ہوتا، گرم ہوتا ہے، تو ہم جلدی سے اس کے ہاتھ پاؤں کاٹنا شروع کر دیتے ہیں یا اس کا چمڑا اتارنا شروع کر دیتے ہیں، تو یہ صحیح نہیں ہے، بلکہ مستحب یہ ہے کہ اسے ٹھنڈا ہونا دیجیے۔ اور بہتر یہ ہے کہ اپنی قربانی اپنے ہاتھ سے کرے، اگر اچھی طرح ذبح کرنا جانتا ہو، اور اگر اچھی طرح نہیں جانتا تو دوسرے کو حکم دے وہ ذبح کرے۔ مگر اس صورت میں بہتر یہ ہے کہ وقت قربانی حاضر ہو، یعنی جس وقت قربانی اگر کسی دوسرے سے کرا رہا ہے، خود نہیں کر سکتا، تو جس وقت قربانی ہو رہی ہے اس وقت وہ قربانی کے وقت حاضر ہو۔ جیسے حدیث پاک میں ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا سے فرمایا، کھڑی ہو جاؤ اور اپنی قربانی کے پاس حاضر ہو جاؤ کہ اس کے خون کے پہلے ہی قطرہ میں جو کچھ گناہ کیے ہیں سب کی مغفرت ہو جائے گی۔ اس پر ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی، یا نبی اللہ، اے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ آپ کی آل کے لیے خاص ہے یا آپ کی آل کے لیے بھی ہے اور عام مسلمین کے لیے بھی؟ فرمایا، میری آل کے لیے خاص بھی ہے اور تمام مسلمین کے لیے عام بھی ہے، یعنی تمام کے لیے ہے۔ اور اس کا حوالہ کوٹ کرتا چلوں تو یہ فتاوی عالمگیری میں حدیث پاک موجود ہے۔ آگے جو ہے قربانی کا جانور مسلمان سے ذبح کرانا چاہیے، یعنی جو مسلمان ہے اس سے قربانی کا جانور، اگر آپ خود ذبح نہیں کر سکتے تو مسلمان سے قربانی کا جانور ذبح کرانا چاہیے۔ اگر کسی مجوسی یا دوسرے مشرک سے قربانی کا جانور ذبح کرا دیا تو قربانی نہیں ہوگی۔ بہت اہم مسئلہ ہے، اگر کسی کافر یا مجوسی سے آپ نے قربانی کا جانور ذبح کروا دیا تو آپ کی قربانی نہیں ہوگی، بلکہ یہ جانور حرام اور مردار ہے۔ اور کتابی سے قربانی کا جانور ذبح کرانا مکروہ ہے، کہ قربانی سے مقصود تقرب اللہ ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کہ ثواب حاصل کرنا ہے، تو تقرب اللہ ہے، اس میں کافر سے مدد نہ لی جائے۔ بلکہ بعض ائمہ کے نزدیک اس صورت میں بھی قربانی نہیں ہوگی، مگر ہمارا مذہب وہی پہلا ہے کہ قربانی ہو جائے گی مگر مکروہ ہوگی۔ اگر مجوسی یا مشرک سے کرائی تو قربانی نہیں ہوگی، اور اگر کسی کتابی سے آپ نے قربانی کروائی تو وہ آپ کی جو ہے نا قربانی مکروہ ہو جائے گی۔ تو دوستو یہ تھے کچھ قربانی کے بعد مستحبات جنہیں ہم نے مختصر سے وقت میں آپ کے سامنے بیان کر دیا۔ تو دوستو دعا ہے اللہ کریم ہم سب کو سن کر ان پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ جن دوستوں نے ہمارا یوٹیوب چینل اسلامک نالج سبسکرائب نہیں کیا وہ بھی سبسکرائب کر دیں اور بیل کے نشان پر کلک کر دیں۔